ایران نے کہا کہ اومان کے ساتھ آبنۂ ہرمز میں نئی بحری گزرگاہیں مقرر کرنے کا معاہدہ آخری مراحل میں ہے۔ آبنۂ ہرمز اس وقت تک نہیں کھلے گی جب تک امریکہ ایران کے مطالبات پورے نہیں کرتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے مطابق آبنۂ ہرمز کھلنے کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے نئی بحری گزرگاہیں مقرر کی جائیں گی۔ امریکہ کی جانب سے جون میں طے پانے والے عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کے باعث دونوں ملکوں کے مابین براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، تاہم ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکی نائب وزیر دفاع اسٹیو فائن برگر نے ہتھیاروں کی پیداوار بڑھانے کے لیے کمپنیوں کو 21 دن کے اندر منصوبے پیش کرنے کا ہدف دے دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران امریکی اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر پر دباؤ بڑھ گیا ہے، جس کے بعد پینٹاگون نے دفاعی کمپنی کو اہم ہتھیاروں کی تیاری اور فراہمی تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی فوج بڑی تعداد میں ٹاماہاک کروز میزائل اور دیگر طویل فاصلے کے ہتھیار استعمال کر چکی ہے، جس کے باعث ذخائر میں کمی تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ پینٹاگون نے پیداوار بڑھانے کے لیے ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ کا بھی سہارا لیا ہے۔ ایران کے اتحادی گروہ حوثیوں کا کہنا ہے کہ یمن میں سعودیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حوثیوں کے تازہ حملوں میں 11 افراد جاں بحق اور 32 زخمی ہو گئے۔ یمنی شہر المقا کے طبی ذرائع کے مطابق یہ حملے سعودی آئل ریفائنری پر ڈرون حملے کے چند گھنٹوں کے بعد کیے گئے۔ المقا اس علاقے میں واقع ہے جو یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے زیر انتظام ہے۔ اس کونسل کو عالمی برادری یمن کی حکومت کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے غزہ سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 15 نکاتی امن منصوبے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ سے اس وقت تک کسی قسم کا انخلا نہیں کرے گی جب تک حماس کو حقیقی طور پر غیر مسلح نہ کر دیا جائے۔ اسرائیل حماس کی صرف ظاہری کمزوری نہیں بلکہ اس عسکری صلاحیتوں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ امریکی حکام کی کچھ تجاویز قابل قبول ہیں اور کچھ تجاویز قابل قبول نہیں ہے۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات محدود رکھنے کا عندیہ۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے پر توجہ دے گا۔ ایران شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ ایران کے پاس فوجی کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی رقم نہیں۔ امریکہ ایران سے صرف جزوی طور پر مذاکرات کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ معاملہ شطرنج کی بازی کھیلنے جیسا ہے۔ ایران کے ساتھ معاملہ بالآخر حل ہو جائے گا۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات محدود رکھنے کا عندیہ۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے پر توجہ دے گا۔ ایران شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ ایران کے پاس فوجی کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی رقم نہیں۔ امریکہ ایران سے صرف جزوی طور پر مذاکرات کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ معاملہ شطرنج کی بازی کھیلنے جیسا ہے۔ ایران کے ساتھ معاملہ بالآخر حل ہو جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے صدارتی دور کے تیسرے سال کے آغاز پر ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کو درپیش مسائل، عوام کی روزمرہ ضروریات پوری کرنے اور ان کے حل کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ جنگ کی موجودہ صورتحال اور مستقبل میں درپیش چیلنجز کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ جنگ کی موجودہ صورتحال اور ایرانی قیادت کی فوج کی پیش رفت، مالی وسائل اور زرعی مبادلہ کے وسائل متحرک کرنے، اخراجات کے انتظامات، توانائی اور دیگر معاملات کے ساتھ اقتصادی تعلقات سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔